شہیدان عزم و وفا جو ہر مشکل سے مشکل وقت میں استقلال اور استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور پھر فردوس بری پہنچ گئے، جن کے وجود سے اسلام کی روشنی میں اضافہ ہوا، ان میں بہت بڑا کردار حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ آپ باب مدینۃ العلم حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے فرزند جلیل ہیں، جو کہ حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہ جو مولا علی کی اہلیہ محترمہ ہیں، ان سے پیدا ہوئے۔ حضرت عباس علمدار قدرت کی طرف سے ان گنت خصلتیں اور لا تعداد بے نظیر اوصاف لے کر تشریف لائے۔ آپ کا حسن و جمال ایسا کہ ستاروں کی انجمن بھی آپ کے حسن کے آگے ماند پڑ جاتی۔ اسی وجہ سے آپ کو قمر بنی ہاشم یعنی بنی ہاشم کا چاند کہا جاتا ہے۔ احساس، ایثار، سخا، غرباء کے ساتھ ہمدردی اور پیش پیش رہ کر ان کی خدمت گزاری میں آپ حضرت سید الاسخیاء امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا پرتو اور عکس تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو باب الحوائج بھی کہا جاتا ہے، اور اصحاب بصیرت اور اہل نظر یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف دنیا میں ظاہری حیات میں ہی دوسروں کی حاجت روائی نہیں فرماتے تھے، بلکہ بعد از وصال بھی آج تک آپ حاجت روائی اور دوسروں کی مشکل کشائی فرما رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ نے شجاعت اور بہادری کے جواہر اپنے والد گرامی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے حاصل کیے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا جیسے قیامت خیز اور دل دوز واقعہ میں آپ ثابت قدم رہے، اور ہر مشکل سے مشکل لمحے میں آپ سینہ سپر اور پیش پیش رہے۔ آپ کو اپنے برادران حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت تھی۔ باوجود اس کے کہ رشتے کے اعتبار سے آپ بھائی ہیں، مگر ان برادران کے احترام میں کبھی آپ نے انہیں بھائی نہیں کہا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں بیٹا ہوں ام البنین کا، اور وہ دونوں شہزادگان ہیں، شہزادی رسول ملکہ فردوس بری حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو کہاں میری والدہ اور کہاں ملکہ فردوس بری۔ آپ یہ سوچ کر ان کو بھائی نہیں کہتے تھے، لیکن اس کے باوجود وفا کا یہ عالم تھا۔ حضرت عباس کا جب بھی نام لیا جائے فوراً ذہن میں جو لفظ آتا ہے وہ وفا ہے۔ اس وجہ سے آپ کو اہل محبت شہنشاہ وفا بھی کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائیوں سے خوب وفا کی۔ عمومی طور پر معاشرے میں دو ایسے بھائی جن دونوں کے والد ایک ہوں لیکن مائیں مختلف ہوں، ان کے درمیان ایک کھچاؤ اور ایک دوری ہوتی ہے، لیکن یہ وہ واحد گھرانہ ہے جہاں پر دوری کا تصور بھی نہیں، قرب کا یہ عالم کہ حضرت عباس علمدار نے نہ صرف خود بلکہ اپنے تینوں بھائیوں سمیت جانیں فدا کر دیں امام حسین پر، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ ام البنین رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو سیدہ فاطمہ کی کنیز کہا کرتی تھی۔ باوجود اس کے کہ آپ بھی مولا علی کی اہلیہ ہیں، لیکن کنیز فاطمہ کہلانے میں وہ راحت، تسکین اور خوشی محسوس کرتی۔ میدان کربلا میں جب شب عاشور کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتیاں بند کروا کر، لائٹس آف کروا کر کہا تھا میں کسی سے شکوہ نہیں کروں گا،
میری خاطر جانیں داؤ پر مت لگاؤ اور پلٹ جاؤ۔ پھر آپ عبادت میں مشغول ہو گئے۔ صبح روشنی ہوئی، سارے وہاں بیٹھے تھے، اور سب سے پہلے حضرت عباس نے یہ جواب دیا اور کہا کہ اے بھائی، ہم نے اس زندگی کا کیا کرنا ہے جو ہمیں اپنے آقا حضرت حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑنے کے نتیجے میں ملی ہو؟ بھلا وہ بھی کوئی زندگی ہوگی جب دنیا کہے گی یہ وہ ہیں جو حسین کو کربلا میں تنہا چھوڑ گئے تھے؟ بھائی ہم یہ نہیں کر سکتے، ہمارے آقا ہم یہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام حسین نے مسکرا کر حضرت عباس کی طرف دیکھا، کہا عباس مجھے تم سے یہی توقع تھی۔ شمر جو دور کا رشتہ دار تھا حضرت عباس کا، اس نے ایک امان نامہ بھیجا حضرت عباس کی طرف، کہا آپ کے لیے میں امان نامہ لے آیا ہوں، آپ یہاں سے پلٹ جائیے، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، یزیدی افواج کی طرف سے۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں اس امان نامے پر لعنت بھیجتا ہوں، میں جانے تو قربان کر دوں گا، حضرت امام حسین کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ پھر تاریخ نے یہ دن دکھایا اور آسمان بھی اشک افشانی کرنے لگا کہ حضرت عباس علمدار نے اپنے تینوں بھائیوں سمیت حضرت امام حسین کے لیے جانیں پیش کر دیں۔ تاریخ آج بھی آپ کو شہنشاہ وفا کے نام سے یاد کرتی ہے۔ آپ کی زندگی سے جو بہت خاص سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے، ان میں سے ایک بھائی کے ساتھ وفا ہے، اس میں سے دوسرا سبق محبت اور اخلاص ہے، اور اس میں تیسرا سبق کہ اصل بھائی تو وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی کو مشکل سے مشکل وقت میں بھی تنہا نہ چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔